اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقوله تبارك وتعالى: فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا أي إنه لما استرابوا في أمرها واستنكروا قضيتها وقالوا لها ما قالوا معرضين بكذبها ورميها بالفرية فقد كانت يومها ذلك صائمة صامتة فأحالت الكلام عليه فأشارت لهم إلى خطابه وكلامه وقالوا متحققين بها ظانين أنها تزدري بهم وتلعب بهم كيف نكلم من كان في المهد صبيا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب بھی مریم اپنی قوم کے پاس آئی اور قوم نے اس کے معاملے میں شک کیا، واستنکروا قضیتھا اور انکار کیا کہ یہ کیسا برا کام کیا ہے تم نے، اور معرضین بقذفھا براہ راست نہیں کہا نعوذ باللہ کہ تم نے یہ گناہ کیا ہے، لیکن اشارے اور کنایے سے تو یہی بات تھی نا کہ تمہارا باپ اچھا تھا، تمہارا خاندان اچھا تھا، تمہاری والدہ کا خاندان اچھا تھا، اور یہ تم بہت بڑی بات کر کے آئی ہوئی کیا چیز ہے. تو اب وہ کہنے لگے جب تو بی بی صاحبہ نے قد کانت یومہا، اور یہ دن جو تھا بی بی صاحبہ کا روزے کے ساتھ تھی بی بی، اور صرف روزہ جو ہے وہ کھانے پینے سے نہیں بلکہ بولنے سے بھی روزہ تھا، جیسے اللہ نے حکم دیا تھا کہ جب تم قوم کے سامنے جاؤ تو روزے سے رہو تاکہ تمہیں بولنے کی بھی تکلیف نہ ہو. انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. تو اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپ یہی بات کا اشارہ کریں کہ میری منت ہے، میں نے بات نہیں کرنی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ اللہ کا کمال شان ہے، وہ کبھی اپنے انبیاء کی عزت و عصمتوں کو بولنے سے صفائی کرتے ہیں اور کبھی نہ بولنے سے انتظام کر دیتے ہیں. جیسے کہ صحیح قرآن مقدس کی
نفس خطی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ میرے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب جبریل وحی لے کے آتے تو حضور آہستہ آہستہ دہراتے تھے. جب جبریل علیہ السلام آتے اور حضور پہ قرآن پڑھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ پڑھتے رہتے تاکہ کوئی لفظ رہ نہ جائے, کوئی حرف جو ہے وہ چھوٹ نہ جائے. اللہ نے حکم فرما دیا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ, کہ میرے محبوب جب جبریل پڑھے تو آپ زبان کو بھی حرکت نہ دیں, بالکل سنتے رہیں. آپ یہ غم نہ کریں کہ جلدی میں کوئی حرف رہ جائے گا. قرآن کا اتارنا بھی ہمارے دل میں, جمع کرنا بھی ہمارے دل میں, پھر صحیح پڑھوانا بھی ہمارے دل میں. تو اللہ کے پیغمبر خاموش بیٹھے اور قرآن سینوں میں اتر رہا ہے. سیدہ مریم خاموش بیٹھی ہیں اور عزت و عظمتوں کے فیصلے ہو رہے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے فرما دے. اب بھی صاحبہ نے اشارہ کیا تو انہوں نے کہا اچھا یہ عجیب بات ہے, الٹا ہم سے ہنسی کرتی ہے. بچہ بھی کبھی بولتا ہے, کہتی ہے کہ اس سے بات کرو, مجھ سے نہ پوچھو اس سے پوچھو. شاید یہ ہماری بات کو کوئی اہمیت بھی نہیں دے رہی اور ہم سے الٹا ہنسی مذاق کر رہی ہے. فرماتے ہیں اللہ پاک فاشارت الیہ قالت کلموا وقالوا علامہ جاتی من الداعیۃ ان نکلم من کان فی المہد صبیا. تو انہوں نے بات کی کہ عجیب بات ہے بی بی, اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد تم ہمیں کہتی ہو کہ ہم بچے سے بات کریں, تم بات نہیں کرتی ہو, ہم سے بات کریں. ابھی بھی صحابہ نے اشارت الیہ پھر اشارہ کیا. وقال السوریت یا بنا تاتمنا نکلم هذا الصبی شد علینا من زناها. کہنے لگے عجیب بات ہے کہ تم ہمارے ساتھ الٹا مذاق بھی بنا رہی ہو. تو نعوذ باللہ, تو تمہارے اس گناہ سے بھی یہ بڑا گناہ ہے کہ آدمی گناہ بھی کرے اور اپنی برادری کے بڑوں کے ساتھ مذاق بھی کرے کہ اب ہم بچے سے بات کریں. تم تو بولتی نہیں, بچہ بات کرے. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا ای من وہ موجود فی مادی بی الصبا والصغری کیف یتکلم. جو بچہ ابھی گود میں ہے, جو بچہ ابھی رضاعت کے دور میں ہے, وہ کیسے بات کرے گا. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اول شيء تكلم به النزاع جناب ربه تبارك وتعالى بر الولد واثبت لنفسه ربوبیت نبی. سب سے پہلی کلام جو حضرت عیسیٰ نے کی وہ اپنی بندگی کا اقرار کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ بیٹوں سے بھی پاک ہے, ماں باپ سے بھی پاک ہے. میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مخلوق ہوں. تو سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات توحید اور رد کیا کہ ایسے حالات کو دیکھ کے لوگ خدا بنا لیتے ہیں, لوگ خدا کا بیٹا بنا دیتے ہیں. تو بتا دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اگر میری یہ شان ہے کہ اللہ نے مجھے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے تو یہ اس کی قدرت کا اظہار ہے اور کمال. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں ایسے مقام ہوتے ہیں وہاں ابدیت کی صفت کا ذکر ہوتا ہے. جیسے کہ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. تو اب اسراء اور معراج بڑی بات تھی, لیکن اللہ نے وہاں یہ نہیں فرمایا کہ خلیل ہی, حبیب ہی, نبی ہی, رسول ہی. فرمایا نہ بعبدہ, تاکہ لوگوں کو یہ دھوکہ نہ ہو کہ اسراء و معراج پہ جانے سے خدا ہو جاتے ہیں. بندہ بندہ ہوتا ہے, خدا خدا ہوتا ہے. اسی لیے سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بیان کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کی کہ خدا اولاد سے پاک ہے, میں اللہ کا بندہ ہوں. وَقَوْلُهُ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا. تو پہلے تو آپ نے یہ کیا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت, اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کی.
اب فرمایا اللہ پاک نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا. اب اپنی والدہ کی بھی صفائی دی کہ نعوذ باللہ اگر میں گناہ سے پیدا ہوتا تو خدا مجھے نبی بنا، خدا مجھے کتاب دیتے، خدا مجھے رسول بنا. تو جب اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے رسول اور نبی بنایا ہے، تو صاف دلیل ہے کہ میری والدہ پاک ہے اور اللہ نے مجھے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے. اس لیے فرماتے ہیں تبریۃ لأمہ ما رزقنا فاشیا قالوا فالبكال ما قالوا امي ما قالوا كان يصدي ونصر من فمي وتقال جنب الاسر وقال. اب نوفل بکالی لکھتی ہیں کہ جب وہ لوگ بات کر رہے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کا دودھ پی رہے تھے، تو جب ان کی بات بڑی تو حضرت عیسیٰ نے دودھ پینا چھوڑا اور اس کے بعد یہ کلام کیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا اذا قولی ما دمت حیا وقال حمد فلنا نفسه السبا فهو يقول انی عبد اللہ. حماد بن سلمہ نے حضرت ثابت البنانی سے روایت فرمائی ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی انگلی بھی یوں کھڑی کی اور کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. وقال اکرم آتانی الکتاب قضا النبی الدین الکتاب ما قضا آتانی الکتاب. یہ معنی نہیں کہ حضرت عیسیٰ کو اسی وقت کتاب دے دی گئی، مانا یؤتین الکتاب، اللہ کا فیصلہ ہے کہ مجھے کتاب دیں گے، اللہ کا فیصلہ ہے، میری نبوت اور رسالت کا فیصلہ فرما چکے ہیں، ورنہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو اسی وقت کتاب دے دی گئی. جیسے اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پا گئے مومنین. مومن تو دنیا میں بیچارے مصیبتوں میں ہیں، تو مانا ہے سیفلح المؤمنون کہ جب قیامت کا وقت آئے گا تو مومن فلاح پا جائیں گے. تو صیغہ ضروری تھا مضارع کا لیکن ماضی لایا گیا. وجہ کیا ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے گویا وہ ہو گیا. جب اللہ نے فرما دیا ہے کہ مومن فلاح پا جائیں گے تو بس پا گئے فلاح. اس لیے وہاں صیغہ ماضی کا بولا جاتا ہے لقطعی الوقوع کہ جس میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا. اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا. وقال ابن ابي عاصم الذهبي قال حدثنا محمد بن مصطفى قال حدثنا يحيى بن سعيد والدار عن عبد العزيز بن زياد المالكي رضي الله تعالى عنه قال كان عيسى ابن مريم تستر الله في بطن امه وقال قولي اني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. اب بعض لوگوں نے یہ روایت بھی کی ہے لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے تورات جو تھی اپنی والدہ کے بطن میں پڑھی اور اس کو وہی یاد فرما دیا. اس لیے فرمایا کہ انی عبداللہ آسانی الکتاب ہو جعلنی نبیا، لیکن یہ بالکل روایت جو ہے اس کے اندر ایک راوی ہے جو متروک ہے اور قابل حجت نہیں ہے. منع ہے کہ اللہ میری نبوت اور رسالت کا فیصلہ فرما چکے ہیں. جیسے کہ میرے آقا نے فرمایا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنِّي عِندَ اللَّهِ لَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَآدَمُ مُنْجَدِلٌ فِي دِينَتِهِ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے یہاں خاتم النبیین تھا. ابھی آدم تو مٹی اور پانی کے مرحلے سے گزر رہے تھے. اس کا معنی یہ نہیں کہ حضور پہلے نبی بن چکے تھے، معنی اللہ کا فیصلہ ہو چکا. اللہ پاک نے ابھی آدم کو پیدا بھی نہیں کیا اور فیصلہ کر لیا. اسی لیے صحیح حدیث میں آتا ہے اول ما خلق اللہ القلم فقال له اكتب ما كان وما يكون وما هو كائن الى يوم القيامة. اللہ نے سب سے پہلے تقدیر کی قلم پیدا کی اور اس کو حکم دیا کہ لکھ دو جو ہو چکا، جو ہوگا اور جو قیامت تک ہونے والا سب لکھ دو. تو ابھی آسمان و زمین پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، 2000 سال پہلے اللہ نے سب کچھ لکھ دیا. اللہ محفوظ سے محفوظ کر. وقوله وجعلني مباركا أينما كنت قال وجعلني معلما للخير
انہوں نے فرمایا مبارک کا معنی ہے کہ معلمن للخیر، بھلائی کا سکھانے والا. تو جو لوگ بھلائی سکھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، یہی تو برکت والے ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا وجعلنی مبارکن. وفی روایت مجاہد النفاذ، انہوں نے یہ ترجمہ فرمایا کہ وجعلنی مبارکن کا معنی نفاذ، نفع پہنچانے والے، کہ اللہ نے مجھے ایسا شان دیا ہے کہ میں بیماروں کو نفع پہنچانے والا، اندھوں کو نفع پہنچانے والا، کوڑ کو نفع پہنچانے والا. تو اللہ نے مجھے نفع پہنچا. وقال عبد الجبار قال حدثنا محمد بن زيد بن خالد المخزومي سمعت وهب بن الفضل مولى بني مخزوم قال لقي عالم عالما وفوقه في العلم فقال له يرحمك الله ما الذي أعلن من أمري قال أنا المار بن نانكر فإنه دين لا لباس أنبياءه إلى عباده وقد أجمع الفقهاء ولا قول وجعلنا وجعلني ما بركته قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما كان. اب جناب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اللہ کہ یا عالم عالمن، ایک عالم کا دوسرے عالم سے لکھا ہوا. انہوں نے کہا کہ مجھے کم از کم یہ بات تو بتاؤ کہ سب سے بڑا چیز جو ہے ما اعلن من عملی، جس عمل کو یعنی میں ظاہر کر کے کر سکوں وہ کیا چیز ہے. انہوں نے فرمایا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، فرمایا کہ ہر عمل چھپ کے کیا جاتا ہے لیکن بھلائی کا حکم اور برائی سے روکنا جو ہے وہ ظاہر کیا جاتا ہے. یہ ایسا عمل ہے کہ جس کو جتنا ظاہر کرو گے اتنا ثواب ہے. کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر فإنه دین اللہ الذی بعث به انبیاء عباده. یہی دین ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جس پر اللہ نے تمام انبیاء کو بھیجا ہے. فقد اجمع الفقهاء، مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام فقہاء کا اس بات پہ اتفاق ہے، اجماع ہے کہ وجعلنی مبارکن. تو مبارک و برکت کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ برکت یہ ہے کہ بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، اللہ کے دین کی دعوت دو، اللہ کے دین کی تبلیغ کرو، نیکی کا حکم کرو اور برائیوں سے روکتے رہو. اب اس کے مراحل ہیں. حضور پاک نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ اگر تم کوئی برائی کا کام دیکھو تو طاقت سے بدل ڈالو. یہ حکم تو ان لوگوں کے ہے جن کے پاس حکومت ہے، کرسی ہے، اقتدار ہے، کہ وہ طاقت کے ساتھ برائی کو روک سکتے ہیں. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر یہ مرتبہ نہیں، فَبِلِسَانِهِ، زبان سے برائی کو برائی کہو اور اچھائی کا حکم کرو. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر تم اس مرتبے پہ بھی نہیں پہنچے، فَبِقَلْبِهِ، کم از کم دل میں برائی کو برائی سمجھو. اب یہ معنی نہیں ہوتا کہ جس چیز کو دل میں آدمی برا سمجھتا ہے اس سے تو قریب ہی نہیں جاتا. معنی یہ ہوتا ہے کہ پھر برائی والوں کے ساتھ نہ رہو، ان کے قریب نہ جاؤ، ان سے تعلقات ختم کر لو. اگر ان کے ساتھ رہتے ہو اس کا معنی یہ ہے کہ تم برائی کو برا نہیں سمجھ رہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی برکت جو ہے وہ یہی ہے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. اللہ تبارک و تعالی اگر ہر مسلمان ان آیات پہ عمل کریں، بھلائی کا حکم کریں اور برائی کو روکیں تو معاشرے کی اصلاح ہو جائے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کا قوله تبارک و تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے اللہ نے میرے محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ میرا مدنی اپنے رب کی عبادت کرو جب تک کہ موت آئے. موت تک صرف اپنے اللہ کی عبادت کرو، اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سر جھکاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے. اسی لیے حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ مجھے بھی یہ حکم ملا ہے کہ پوری زندگی جب تک میں زندہ ہوں اللہ کے نماز، اطاعت، شفقت و خلق، زکات سب پہ قائم رہوں. وقال عبد الرحمن بن قاسم مالک اوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا،
اخبروا بما هو قائم من امره لا يموت واسطا لأهل القدر. بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو یہ حکم دیا. ضروری نہیں کہ حضرت عیسیٰ خود بھی زکات دیں، مانا پیغمبر جب حکم کرتے ہیں تو ان کا حکم جو ہے امت کے لیے لازم ہوتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ تقدیر میں لکھ چکے ہیں. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، کیونکہ آپ کی صرف والدہ ہے نا، والد تو ہے نہیں، اس لیے فرمایا کہ اپنی والدہ کا اللہ نے مجھے اطاعت گزار بنایا ہے. وَأَمَرَنِي بِبِرِّ وَالِدَتِي ذکروا بات اللہ تعالیٰ کثیر ما یقرن بین الامر بعبادۃ الوالدین. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی سے اندازہ کرو کہ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کی محبت و اطاعت کا حکم دیا ہے، تو والدین کا کتنا بڑا مقام ہے. اور یاد رکھو کہ جو لوگ اپنے والدین کے نافرمان ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. والدین کی اطاعت جو ہے ہر حال میں ضروری ہے. والدین گناہگار ہے، برا ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، لیکن اولاد کو ان کی عزت کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے. اور اگر وہ غلطی پہ ہے تو ان کو محبت سے نصیحت کرے، محبت کے ساتھ، طریقے کے ساتھ. جیسے بندہ بیمار ہو جائے تو اس کو آپ یہ تو نہیں کرتے نا کہ ٹانگوں سے پکڑ کے باہر سڑک پہ پھینک دو، بیمار ہے، جب ٹھیک ہوگا تو گھر آ جائے گا. تو آپ اس کو علاج کرتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس لے جاتے ہیں. ایک ڈاکٹر سے فائدہ نہ ہو تو پھر اور بڑے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، انجیکشن لگواتے ہیں، گولیاں دیتے ہیں، ٹھنڈی جگہ پہ رکھتے ہیں، برف کے ٹکورے کرتے ہیں. اسی طرح جو گناہگار ہیں یہ بھی بیچارے بیمار ہیں، یہ بھی تمہاری ہمدردی کے مستحق ہیں کہ ان کے ساتھ محبت کرو. علماء کے پاس لے جاؤ، اولیاء اللہ کی صحبت میں لے جاؤ، عباد اللہ صالحین کی قربت حاصل کریں، ان کی صحبت میں بیٹھیں تاکہ ان کی بیماریوں کا علاج ہو جائے. اس لیے فرماتی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ کسی کی عبادت نہیں مگر اللہ. والدین سے بھلائی کرو، یہ نہیں کہ والدین کی عبادت کرو، والدین کو سجدہ کرو، والدین کے سامنے جھک جاؤ یا رکوع کرو یا پاؤں پڑو، یہ حکم نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں صرف اللہ کے لیے ہے. سجدہ بھی اللہ کے لیے ہے، رکوع بھی اللہ کے لیے ہے، ندا بھی اللہ کے لیے ہے، پکار بھی اللہ کے لیے ہے، نظر نیاز بھی اللہ کے لیے ہے. والدین کے لیے بھلائی ہے، اطاعت ہے، فرما برداری ہے. انشکر لی ولوالدیک الی المصیر. اللہ نے فرمایا میرے بھی شکر ادا کر، اپنے والدین کی بھی اطاعت کر. میری طرف تو نے آنا ہے نا، اگر تو نے نافرمانی کی تو پھر سزا دوں گا. اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. لم يجعلنی جبارا مستقبل بادی بتاعتی وبر والدتی وشقی بذالک. اللہ پاک نے مجھے جبار نہیں بنایا، کیا مانا تکبر والا نہیں بنایا. اللہ نے مجھے شقی بدبخت نہیں بنایا کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں یا نعوذ باللہ خود خدا بن جاؤں یا خدا کا بیٹا بن جاؤں، اللہ کی نعوذ باللہ نافرمانی میں آ جاؤں. اللہ نے مجھے نہ جبار بنایا نہ بدبخت بنایا ہے. قال سفیان الثوری الجبار الشقی الذی یقتل علی الغضب. جبار اس کو کہتے ہیں جو غصے میں آ کے کسی کو قتل کر دے. وقال بعض السلف لا تجد احدا عاقا لوالدیہ الا وجدته جبارا شقیا. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ جس بندے کو دیکھو کہ والدین کا نافرمان ہے تو لازم ہے کہ بدبخت بھی ہے اور متکبر بھی ہے. کہ اگر تکبر نہ ہوتا تو والدین کی نافرمانی کرتا. صاف ظاہر ہے کہ اس کی بدبختی ہے اور اس کا تکبر ہے. والدین کا جو آدمی سامنے اکڑ جائے. اس کے بعد فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. بعض علماء فرماتے ہیں کہ جس کو بد زبانی کرتا دیکھو نا سمجھ لو کہ یہ بھی متکبر ہے. اور یاد رکھو کہ لا يدخل الجنة من كان في قلبه حبة مثقال من خردل من کبر. حضور نے فرمایا وہ جنت میں نہیں جائیں گے جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی تکبر ہو، جو لوگوں پہ اکڑتا ہو کہ میں خان اور میں سردار اور میں چودھری اور
میں وڈیرا اور میں فلاں، اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے عذاب میں آ جاتے ہیں، کیونکہ تکبر جو ہے، کبر صرف اللہ کی شان ہے کہ اسی کو زیبا ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں واللہ الذی لا الہ الا ھو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. صرف اسی کی ذات کو تکبر زیبا ہے. بندہ ہو اور تکبر یہ کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبات میں فرمایا کہ عجبت لرجل، فرمایا مجھے اس بندے پہ تعجب آتا ہے جو اکڑتا ہے اور تکبر کرتا ہے. فرمایا جو بندہ پیشاب کی جگہ سے 2 دفعہ نکلا ہو اس کو تکبر کرنے کا کیا حق ہے؟ فرمایا یہ حالت تو یہ ہے کہ پیشاب کی جگہ سے حضرت 2 دفعہ نکلے ہیں. ایک دفعہ تو باپ کے پیشاب کی جگہ سے نکلا جب نطفہ ٹھہرا، پھر ماں کے پیشاب کی جگہ سے نکلا جب حضرت پیدا ہوئے. تو جو 2 پیشابوں سے نکلا ہو اکڑتا کس بات سے ہے؟ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ. اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ نتعجب برجل، ہمیں تعجب ہوتا ہے اس بندے کا کہ خان ہے، سردار ہے، جو روزانہ اپنی گندگی پہ بیٹھا ہے، پیشاب پہ بیٹھا ہے، تکبر کرتا ہے. اللہ نے تو سزا لگا دیا ہے تمہارے دل میں، 24 گھنٹے میں لازماً 1 دفعہ یا 2 دفعہ لیٹرین میں جاؤ، اپنی گندگی میں بیٹھو اور اپنی گندگی کو اپنے ہاتھ سے دھو، پتہ لگے تمہیں کہ تم کیا ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے، کس بات میں تکبر کر رہے ہو. ورنہ اللہ چاہتے تو یہ رکھتے ہی نہ بیماری. جنت میں بھی تو نہیں ہوگی نہ پیشاب ہوگا، نہ بول ہوگا، نہ براد ہوگا، نہ بلغم ہوگا، نہ ناک سے پانی بہے گا. تو اللہ چاہتے تو دنیا میں بھی، لیکن اللہ دنیا میں بندے کو بتلاتے ہیں کہ تم اپنا دماغ ٹھیک رکھو، تمہارا یہ مقام ہے. حضرت کہاں بیٹھے ہو، یہ ہے تمہاری حیثیت. اور لیٹرین سے نکلتے ہو تو خان بن جاتے ہو. پہلے اپنی خان کی وہاں غور تو کرو، دیکھو خان صاحب اٹھے کہاں سے ہو. اور کبھی اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ، اللہ بہت بڑے خطیب ہیں نا سیدنا علی. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ جو ہیں وہ پورے عالم میں تقریباً 3را خطیب ہے. پہلے خطیب سیدنا محمد رسول اللہ ہے. حضور تو خطیب الانبیاء ہے نا. جب انبیاء خاموش ہوں گے تو بولنے والا صرف میرا بدری محمد مصطفیٰ. ان کے بعد ابو بکر ہیں اور پھر حضرت علی. اچھا خدا کی شان دیکھو، حجاج کتنا بڑا ظالم ہے لیکن خطیب بڑا تھا. یعنی ظالم هذه الامہ، حجاج بن یوسف جو ہے حضور کی امت کا بڑا ظالم، لیکن خطیب ایسا زبردست تھا. یہ جو تم زبر زیر ہے نا قرآن پہ، اس کا احسان ہے. وہ قرآن پہ زبر زیر اعراب لگا گیا ورنہ ساری زندگی تم قرآن غلط پڑھتے، یہ بھی اسی نے لگایا تھا. یعنی ادھر ظلم کا یہ عالم ہے اور عالم خطیب. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی سیدنا کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اولہ نطفۃ مضرۃ وآخرہ جیفۃ قدرۃ وما بینہما یحمل بارۃ. فرماتے دیکھو بندہ تکبر کیسے کرتا ہے. کچھ بنیاد تمہاری کیا ہے؟ گندا پانی کپڑے کو لگ جائے تو بندہ دھوتا ہے، یار بدبو آ رہی ہے، کیا ہے یار کپڑے کو لگ گیا. اللہ نے اس سے تمہیں پیدا کیا، یہ تو جناب کی ابتدا ہے. اور جب مر جاؤ تو حضرت علی نے فرمایا پھر تم کیا ہو؟ بس جیفا ہو، ایک بدبو دار لاش ہو کے اگر 2 دن گھر میں رکھ دو نا تو محلے والے بھی بھاگ جائیں. یہ تمہاری قیمت ہے. اکڑتے کس بات سے ہو؟ اور درمیان میں جو زندگی گزاری ہے ہر وقت پیٹ میں گندگی اٹھا کے پھر رہے ہو، اکڑ کس بات؟ تکبر کس بات پر تکبر کرتے؟ اللہ اکبر. اسی لیے حضرت علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ہارون الرشید بادشاہ جو تھا شکار کھیلنے گیا. اتفاق کی بات ہے کہ راستہ بھول گئے، جنگل ہے، بھٹک گئے. اور ایسا بھٹکے کہ ساتھی بھی بچھڑ گئے اور 2 ایک ساتھی ساتھ رہ گئے. نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے اور پیاس ہے.
اور بادشاہ کے لب خشک ہو گئے، زبانیں خشک ہو گئی، ہونٹوں میں پپڑیاں جم گئی اور جان لبوں پہ آ گئی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے دور سے خیمہ نظر آیا، گھوڑے دوڑائے، وہاں پہنچے، پانی مانگا، ایک بی بی پانی کا گلاس لے آئی۔ جب پانی آیا اور بادشاہ نے جلدی جلدی لیا پینے کے لیے تو وزیر نے کہا ٹھہرو حضرت، کیا بات؟ اس نے کہا اگر یہ بچی جو ہے اب اس گلاس پانی کی قیمت مانگے تو کتنا دو گے؟ اس نے کہا میں آدھا ملک دے دوں گا پانی، میری جان نکل رہی ہے۔ تو وزیر سمجھدار تھا کہ ایک تو جلدی پانی پینے سے بندہ مر جاتا ہے، کبھی کبھی مانا تھا کہ ذرا ٹھہر جائے، ٹھنڈے سے خبر آ جائے۔ جب پانی پی لیا تو وزیر نے پوچھا کہ حضرت گستاخی معاف میں پوچھتا ہوں، اگر یہ پانی آپ کے اندر بند ہو جائے اور پیشاب نہ نکلے تو پھر کتنا پیسے خرچ کرو گے؟ انہوں نے کہا باقی آدھا ملک بھی دے دوں گا۔ میں نے فرمایا بھائی اپنے ملک کی قیمت دیکھ لو، ایک گلاس پانی کے برابر ہے، پھر اکڑ سے کس بات کی ہو کہ میں اور میں اور میں کس بات کی؟ تو فبکا ہارون رشید بکا ہارون رو پڑے اور اتنا روئے کہ داڑھی کی اللہ کے خوف سے ڈر گئے کہ یہ تو ہماری قیمت ہے اور اکڑنا کس بات؟ اللہ اکبر۔ دعا کرو کہ اللہ پاک دنیا و آخرت اچھی کر دے، بہتر کر دے۔ دیکھو نا آج ایک آدمی مولوی ہو اپنے علم پہ اکڑے، یا کوئی پیر ہو اپنی پیری پہ اور میں بزرگ اور میں پہنچا ہوا، مرنے کے بعد 3-4 دن رکھ تو دو حضرت کو دھوپ میں، ساری پیری ظاہر ہو جائے گی۔ یہ بھی اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ بندے کو فَأَقْبَرَهُ، اس کو قبر میں سڑکوں پہ پڑا رہے، ورنہ پتہ نہیں کیا حشر ہوتا ہے۔ فَأَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ، اللہ نے موت بھی دی اور پھر قبر میں ڈالنے کا حکم بھی دیا۔ اچھا ہے برا ہے، مٹی اوپر سے آ گئی، پردہ پڑ گیا، اب اللہ جانے بندہ جانے، اب معاملات جو ہیں وہ اللہ کے سپرد ہیں، وہاں جا کے پتہ لگے گا ہمارے مولوی ہونے کا اور پیر ہونے کا اور پڑھنے کا اور پڑھانے کا کہ اگر اخلاص ہے اور اللہ کے لیے ہے اللہ بدلہ دیں گے، اور اگر ریا ہے دکھلاوا ہے تو اور سزا ملے گی کہ میرا قرآن پڑھ کے بھی دکھلاوا کر، میرا قرآن پڑھ کے بھی دنیا کا حاصل کر دے۔ اس لیے فرمایا اللہ نے مجھے جبار نہیں بنایا ہے۔ اس کے بعد فرماتی وما كما بلغت ايمانك من الله لا يحبون كان مختار فخورا قال قتادة ذكر لنا ان امرأة رأت ابن مريم يحيي الموتى في آيات سلطه الله عليهن وأذن له فيهن فقالت طوبى للبدن الذي حملك وطوبى للثدي الذي أرضعت به وقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطوبى لمن ترك كتاب الله واتبع جبارا شقيا۔ ایک عورت نے دیکھا کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو ہے مردوں کو کہتے ہیں کہ قم بإذن اللہ، مردہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی کوڑ والا آئے برس والا آئے ہاتھ پھیرتے ہیں ٹھیک ہو جاتا ہے، اندھا آتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو وہ عورت حیران ہو کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی طوبیٰ للبطن الذی حملک، کہنے لگی ہائے کیا خوش نصیب ہے وہ پیٹ جس نے تمہیں اٹھایا ہے، یعنی تیری ماں کتنی خوش نصیب ہے۔ اور اس بعد کہنے لگی طوبیٰ للثدی الذی ارضعتا، وہ پستان کتنے خوش نصیب ہیں جس سے تیرے جیسے بچے نے دودھ پیا ہو۔ اور اس کے بعد کہنے لگی حضرت عیسیٰ نے سن لیا، آپ نے فرمایا بھی سنو طوبیٰ لمن تلا کتاب اللہ فاتبع بہ، فرمایا اصل خوشخبری تو اس کے لیے ہے جو اللہ کا حکم پڑھے، اللہ کی فرما برداری کرے، اصل خوشخبری اس کے لیے۔ فلم یکن جبارا شقیا، نہ وہ متکبر ہو نہ والدین کا نافرمان ہو۔ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ اس بات میں بات یہ ربوبیت اللہ عز و جل
وأنه مخلوق من خلق الله يحيي ويميت كسائر الخلق ولكن لو استوى هذه الأحوال في شك ما يكون بعد صلوات الله وسلامه عليه. اور اس سے بھی آپ نے ثابت کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں ہر حال میں، اور میں اللہ کی مخلوق ہوں. اللہ کی مخلوق میں جیسے اللہ نے دوسری مخلوق کو پیدا کیا اسی طرح مجھے بھی پیدا کیا، اور جیسے دوسری مخلوق کو قبروں سے اٹھائیں گے ایسے مجھے بھی اٹھایا جائے گا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان مشقت کے اوقات میں بھی مجھ پہ اللہ کی رحمت اور سلامتی ہوگی کہ ولادت کے وقت بھی، موت کے وقت بھی، اور قبروں سے اٹھنے کے وقت میں بھی. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ مریم کے اندر بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے تاکہ ہم پر اللہ کے احکام اور اللہ کے فرمان کی حقیقت جو ہے وہ واضح ہو جائے. واللہ اعلم. کہتے ہیں جی کہ اگر عمرہ کرنے سے پہلے میں نے سر پہ ٹوپی رکھ کے نماز پڑھی ہے، بالکل ٹھیک ہے. اگر نیت نہیں کی احرام کی، مثلاً آپ نے احرام کی چادریں تو باندھی ہیں لیکن ابھی نیت نہیں کی، تو جو لوگ سر سے کپڑا ننگا کر کے پڑھتے ہیں نماز، وہ تو بلا وجہ نماز مکروہ ہے. ابھی تو تم نے لبیک پڑھا ہی نہیں، احرام کے احکام شروع ہی نہیں ہوئے، تو ویسے بھی ٹوپی پہن کے نماز پڑھنی چاہیے تھی. جب لبیک پڑھ لو اب عمرے میں سر سے کپڑا نہ رکھو. لبیک اللہم لبیک لبیک بعمرۃ، اب عمرے کے احکام شروع ہو جائیں گے، ورنہ پہلے اگر رکھ لیا تو رکھنا چاہیے. کہتا جی کہ میں نے 4 سال سے ایک کمپنی میں ملازمت کی، اب میں نے ملازمت چھوڑ دی اور اپنا کام شروع کر دیا. کمپنی والے مجھے کہتے ہیں کہ بھئی جن لوگوں سے ہماری ڈیلنگ تھی ان سے تم لین دین نہ کرو. ٹھیک کہتے ہیں، یہ تو نہیں نا ان سے تم نے سیکھا آپ انہیں پہ ڈاکہ ڈال رہے ہو. اس کمپنی میں تم نے کام کیا، سیکھ گئے، گاہکوں کا پتہ لگ گیا، کاروبار کا پتہ لگ گیا، کہاں لینا ہے، کہاں دینا ہے، کس سے کیا کرنا ہے. اب وہ بیٹھے رہے اور تم جناب گھر میں جا کے پہنچاؤ ان کو، وہ تمہیں منع کریں. اور ٹھیک ہے کہ اب تم اپنے نئے گاہک پیدا کرو، نئی پارٹیاں پیدا کرو تاکہ تمہیں بھی پتہ لگے نا کہ کام کتنا مشکل ہوتا ہے. اب بنے بنائے تو اپنے مالکوں کے نہ بگاڑو نا، جن کے ساتھ تم نے کام کیا 4 سال تنخواہیں دی، اب انہیں کو ڈاکہ تو نہ مارو. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو ایک طلاق دیتا ہے، 15 دن گزرے کہ اس نے پھر بیوی سے صلح بھی کی اور جماع بھی کر لیا، کوئی حرج نہیں. ایک طلاق دینے کے بعد بندے کو رجوع کرنے کا حق ہے، اور رجوع جو ہے وہ زبانی بھی ہوتا ہے اور ویسے صلح کر لے، جماع کر لے، رجوع ہو گیا، کوئی بات. لیکن یہ بات یاد رکھو، اب تمہارے ہاتھ میں باقی صرف 2 طلاقوں کا اختیار ہے. ہر بندے کو 3 گولیاں چلانے کا حق ہے، ایک تم چلا چکے ہو. اب اگر دوبارہ طلاق دو گے تو 2 ہو جائیں گی، ایک نہیں ہوگی، ایک پہلے تم دے چکے ہیں. اگر 2 اور دو گے تو پھر 3 ہو جائیں گی کیونکہ ایک تم پہلے دے چکے ہو. تو اسی لیے یاد رکھیں کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض چیز جو اللہ کو ہے وہ طلاق ہے. کبھی طلاق کا لفظ زبان سے نہ لایا کرو. انسان ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، آدمی علیحدہ ہو جاتا ہے، بولنا چھوڑ دیتا ہے، ماں باپ کے گھر میں بھیج دیتا ہے، لیکن یہ مانا تو نہیں نا کہ ہر بات پہ طلاق اور طلاق اور طلاق. اور پھر حالت یہ ہے کہ جس کو طلاق دے رہے ہو 15 دن کے بعد وہی سر جھکا رہے ہو. بہادری تو آپ کی یہی ہے نا. تو جب یہ حالت ہے تو پھر طلاق دینے کی ضرورت کیا ہے؟ بالکل بچا کرو زبان سے، طلاق کا لفظ کبھی نہیں ہے. کوئی نکاح شکا کرنے کی ضرورت نہیں، وہی کافی ہے. ایک عورت نے مدینہ منورہ سے احرام باندھا، نیت کر لی عمرے کی، اور حیض آ گیا. اب وہ اپنے گھر میں بیٹھی رہے اور یہ سمجھے کہ میں احرام میں ہوں، یہ نہیں کہ اب آزاد ہو گئی. کیا مانا؟ اس پہ احرام کی وہ ساری پابندیاں لازم ہیں.
اپنے خاوند سے بے تکلفی نہ کرے، بلا وجہ کنگھی نہ دے، خوشبو استعمال نہ کرے، خوشبو والے صابن سے غسل نہ کرے، کیونکہ وہ عمرے کی پابندی میں موجود ہے۔ جس دن حیض کی عادت مکمل ہو کے پاک ہو جائے غسل کرے، اور وہ بھی سادہ پانی سے اور بغیر خوشبو والے صابن سے، اور احتیاط سے کنگھی دے تاکہ بال نہ گریں، اور اس کے بعد طواف کرے، صفا مروہ دوڑے، بال کٹائے، عمرہ اپنا پورا کرے۔ اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، وہی نیت عمرے کی کافی ہے۔ کہتے جی میں نے قسم اٹھائی تھی کہ جب تک میرا بھائی چچا سے معافی نہیں مانگے گا میں ساری عمر نہیں بولوں گا۔ اس نے معافی مانگ لی تو آپ کی قسم پوری ہو گئی۔ کفارہ کس بات کا؟ کفارہ تو تب دینا پڑتا ہے جب قسم ٹوٹ جائے۔ قسم تو نہیں ٹوٹی تمہاری۔ جو لوگ عمرے پہ آئے ہیں اور ان کو مثلاً 5 دن یا 8 دن یہاں رہنا ہے، 6 دن 7 دن مدینہ شریف میں رہنا ہے، وہ مسافر ہیں، اگر علیحدہ نمازیں پڑھیں گے تو قصر پڑھیں گے، لیکن مقیم امام کے پیچھے پڑھیں گے تو نمازیں پوری پڑھیں گے، کیونکہ جب آدمی امام کے پیچھے آ جاتا ہے تو امام کے تابع ہو جاتا ہے۔ اب حالانکہ ہمارے اوپر 2 رکعت ہیں، لیکن امام کے پیچھے آگے ہم 4 پڑھیں کہ آدمی امام کے تابع ہے اور امام کی مخالفت نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم علیحدہ ہیں، سب مسافر ہیں، اور ہم مسافر جماعت کریں گے تو پھر 2 رکعت پڑھیں گے، یعنی 4 رکعتوں والی نماز جو ہے 2 رکعت پڑھی جائے گی۔ سنتیں اور نفل جو ہے وہ معاف ہیں۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو اللہ نے رعایت دی ہے، معاف کیا ہے، کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی بندہ پڑھے تو ثواب ہے۔ میرا پاکستان سے آئے، ایئرپورٹ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا۔ اب اگر آپ نے اب عمرہ کرنا ہے تو جب اللہ پاک آپ کو مدینہ منورہ لے جائیں، مدینے سے واپسی پہ عمرہ باندھ کے آئیں، وہ بھی تمہارا میقات کا عمرہ ہوگا۔ اور اگر مکے میں رہ کر کسی نے عمرہ کرنا ہے تو لازماً اس کو حد حرم سے باہر نکلنا ہوگا، تنعیم جائے یا جعرانہ جائے یا عرفات جائے یا جدہ جائے، یعنی حرم سے باہر نکل کے نیت کر کے پھر آنا ہوگا۔ حضرت جعفر صادق کی جو خیرات کرتے ہیں یہ لوگ کنڈے شونڈے بناتے ہیں، بالکل حرام ہیں، بدعات ہیں، منکرات ہیں، ان کا حضرت جعفر سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی ہماری کتابوں کو چھوڑ دو، ان کی جو کتابیں ہیں نا ان میں بھی دکھا دو کہ اگر حضرت جعفر نے فرمایا ہو کہ فلاں رجب کی 22 یا 27 تاریخ کو کنڈے کیا کرو، بالکل جھوٹ ہے اور منکرات ہیں۔ کہ کہتا ہے جی میں بہاولپور میں فرسٹ ایئر میں پیپر دے کے آیا ہوں، اللہ کامیاب فرمائے میرا بھائی، اللہ سب طالبوں کو کامیاب فرمائے، اللہ آپ کو بھی کامیاب فرمائے، اولادوں کو، ہماری اولادوں کو، ہر مسلمان کی اولادوں کو، اللہم اجعلنا واجعلہم من عبادک الصالحین الناجحین الراشدین الفائزین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جتنا اس پرچے کا تمہیں فکر ہے نا، اگلے پرچے کا بھی فکر ابھی سے کرو، قیامت میں بھی ایک پرچہ حل کرنا ہے اور ایک قبر میں بھی حل کرنا ہے، اس کا بھی ساتھ فکر رکھو۔ سید کا نام لگانا کوئی حرج نہیں، سید مانا سردار، سید قوم نہیں ہے، یاد رکھو۔ قوم جو ہے وہ قریش ہے اور بنی ہاشم ہے۔ میرے آقا جو ہیں آپ قرشی بھی ہیں اور آپ ہاشمی بھی ہیں۔ سید مانا سردار، آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم،
میں آدم کی اولاد کا اللہ نے مجھے سردار بنایا ہے. اسی طرح پیغمبر کے میں آیا سیدن و حصورا و نبیا من الصالحین، ورنہ سید قوم نہیں ہوتی، سید لقب ہوتا ہے. تو اب جن لوگوں کا نسب جو ہے مثلا حضرت حسن سے ملے گا، حضرت حسین سے ملے گا، حضرت علی سے ملے گا، بی بی فاطمہ سے ملے گا، تو گویا حضور کے اہل بیت سے مل رہا ہے. کیونکہ وہ سید تھے تو یہ بھی اس اعتبار سے سید کہلاتے ہیں، ورنہ سید قوم نہیں ہوتی. سید کوئی ہو سکتا ہے. اب ایک عالم ہے مثلا میراثی ہے، آپ اس کو بھی سید کہہ سکتے کہ وہ بھی سردار ہے کہ اللہ نے اس کو علم دیا ہے قرآن کا. کتنے لوگ ہیں، موچی ہیں، باولی ہیں، لوہار ہیں، بڑے بڑے محدث ہیں، وہ بھی سردار ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو مسلح پہ کھڑے ہونے کا حق دیا ہے. اور تم خان ہو کے پیچھے کھڑے رہو گے، جاہل ہو. کہتے جی کہ میں بڑی مشکل میں ہوں. میرا بھائی، جب آدمی مشکل میں ہو نا اور دل سے دعا نکلے تو پھر وہ منظور ہوتی ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اور علاج اس کا یہ ہے کہ ہر مشکل گھڑی میں انبیاء نے، صحابہ نے، اولیاء نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. جتنا ہو سکے پڑھو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، وضو ہے نہیں ہے، پڑھتے رہو. اللہ کی رحمت سے سب مشکلیں حل ہو جائیں گی. اگر احرام باندھنے کے بعد آدمی نے ناخن کاٹ لیے، اگر تو دونوں ہاتھوں کے ناخن کاٹ لیے تو ایک بکری دم پڑ گئی. اگر ایک آدھا ناخن کاٹا اور یاد آ گیا تو پھر 2-4 ریال خیرات کر دیں. اگر میں نے احرام کی حالت میں ملتزم پہ ہاتھ لگایا، خوشبو لگ گئی، تو اگر آپ نے فوراً دھو ڈالی، صاف کر لی، کوئی جرمانہ نہیں ہے. اگر وہ خوشبو اتنی تھی کہ سارے ہاتھ کو مکمل لگ گئی، پھر دم دینی پڑے گی. معمولی ہے تو صدقہ کر دو. ایک عمرے میں مجھ پہ دم پڑ گیا ہے. اب مجھے تو نہیں پتا نا کس غلطی میں دم پڑا ہے. اگر میں وہ دوبارہ عمرہ کر لوں انشاءاللہ پھر دم نہیں دینا پڑے گا، لیکن پتہ ہو نا غلطی کیا ہے. اگر ایک عورت نے بیر علی سے احرام باندھا، اس کی ساتھی عورت جو تھی وہ بیمار ہو گئی، وہ ان کو ہسپتال لے گئی، وہ سر کا جو کپڑا تھا کھل گیا، کوئی حرج نہیں، کھل جائے. یہ عورت کے لیے کوئی احرام تو نہیں ہے. تو ویسے باندھتے ہیں کہ بال نہ کھلیں، ورنہ عورت کے لیے یہ رومال باندھنا جو ہے کوئی شریعت کی اسلام میں شرط نہیں. یہ تو وہ لوگوں نے رواج بنا رکھا ہے. بلکہ بعض بیویاں اتنی جاہل ہیں کہ وہ مسا بھی اوپر سے کرتی ہیں کہ جی میں نے احرام باندھا ہوا ہے، نماز ہی ختم. اچھا عمرہ کر رہی ہے، کوئی حکم نہیں، جو کپڑے ہیں بس وہی احرام ہے. جب وہ ہسپتال سے فارغ ہو احرام میں اپنا عمرہ پورا کرے. اگر کوئی شخص بنگلہ دیش سے مکہ آیا نوکری کرنے کے لیے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نوکری کرو یا چاکری کرو. وہ کہتے ہیں جب میقات سے آئے تو بغیر احرام کے نہ آئے ورنہ دم دینی پڑے گی. باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ اس کی نیت چونکہ عمرے کی نہیں تھی تو لہٰذا دم سے بچ جائے گا، لیکن وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ عمرہ نہ کرے. سب ائمہ کہتے ہیں کہ عمرہ کرے. فرق اتنا ہے کہ ان کے نزدیک دم نہیں پڑے گی، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عمرہ بھی کرے گا اور دم بھی بھرے گا. اگر ایک عورت نے مدینہ منورہ سے احرام باندھا، راستے میں تکلیف ہو گئی، اس کا ہسپتال میں آپریشن ہو گیا، عمرہ نہیں کر سکتی، کوئی بات نہیں، ایک دم ادا کر دیں کہ عمرہ اس نے کھول دیا. اس کو کہتے ہیں دم احسار.
دشمن روک دے یا بیماری روک دے، احرام کھل گیا ہے تو دم دینی پڑے۔ کہتے جی کہ حجر اسود کب آیا؟ جب آدم آئے۔ کہتے جی کہ طواف کے دوران میں لوگ پانی پکڑا دیتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ سنت ہے یوم الاثنین والخمیس کہ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا جو ہے سنت محمد مصطفیٰ ہے۔ تو یہاں الحمدللہ لوگ سنت پہ عمل کرتے ہیں، سوموار میں بھی روزہ ہوتا ہے اور جمعرات میں بھی روزہ ہوتا ہے، تو لوگ پانی دے دیتے ہیں کہ بیچارہ روزے میں ہو تو افطار کر لے۔ تو اگر روزے میں ہیں تو آپ لے لیں، نہیں ہے تو نہ لیں، تاکہ بلا وجہ آپ نے طواف کو خراب نہ کریں۔ وہ تو مجبور ہے روزے والا، افطار کرنا ہے اسے جلدی۔ جبل رحمت جو ہے عرفات میں، اس کے اوپر جا کے 2 رکعت پڑھنا بالکل بدعت ہے، چڑھنا بھی بدعت ہے اور 2 رکعت نفل پڑھنا بھی بدعت ہے۔ کبھی حضور بھی چڑھے، حضور پاک تو جبل رحمت کے نیچے جہاں کالے پتھر ہیں وہاں اپنی اونٹنی پہ کھڑے رہے۔ کہتے جی کہ طواف کے دوران میں جو مسکین لوگ ہیں خیرات دے دیں، کوئی بات نہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ بعد میں آرام سے دیں۔ کہتے جی کہ جب ہم لوگ اپنے ملک میں واپس جاتے ہیں انڈیا میں، تو جب ملنے کے لیے ہم مسلمان بھی آتے ہیں اور ہندو ہمسایہ بھی آتا ہے، تو اس کو بھی ہم کھجور اور زمزم دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہو۔ مکے میں جو کافر رہتے تھے زمزم نہیں پیتے تھے، تمہارے علاقے سے پانی منگواتے تھے؟ نہیں، جتنے مکے میں مشرکین رہے، ابو جہل اینڈ کمپنی، ابی لہب، یہ سارے مکے میں رہتے ہوئے کہاں سے پانی منگواتے تھے؟ وہاں سے، گنگا جمنا سے زمزم پیتے تھے۔ اور مدینہ منورہ میں جتنے منافق تھے، یہودی تھے، بنو نذیر تھے، بنی قینقاع تھے، بنو قریظہ تھے، یہ سب مدینے کی کھجوریں نہیں کھاتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ بسرے سے منگواتے تھے۔ عقل کرو، آپ بالکل دے سکتے ہیں چاہے غیر مسلم ہو، اور دل میں نیت یہ کر لو کہ اللہ تیرے زمزم ہے اور تیرے مدینے رسول کی کھجور ہے، اس کی برکت سے اس کو مسلمان کر دے۔ میں اگر 100 روپے کماتا ہوں اور 25 روپے میں خیرات کروں روز کے، بالکل کرو، ثواب دادی کو دو، دادے کو دو، جس کو مرضی آئے نہ دو۔ کہتے جی کہ میں میڈیکل کا طالب العلم ہوں، اور میڈیکل کے طالب علمی میں لاش جو ہے، انسانی مردہ جو ہے، اس پہ وہ پڑھاتے ہیں، اور ہڈیاں اور جسم، اور تعلیم دیں گے تو آگے زندہ کا خیال کرو گے نا۔ ایک مردے کا فکر کرے اور 1000 زندہ مر جائے، تمہیں علم ہی نہ ہو تو کیا کرو گے؟ تو مجبوری ہے، علم تو سیکھنا پڑے گا۔ اگر ایک آدمی ہے قرآن یاد کر رہا ہے اور آیت سجدہ آ گئی ہے اور وہ بار بار پڑھ رہا ہے اسی آیت کو، 100 دفعہ میں یاد ہو جائے، سجدہ 1 دفعہ ہوگا، 100 دفعہ نہیں ہوگا۔ جب ایک جگہ بیٹھ کے پڑھو گے، چاہے کروڑ دفعہ پڑھو، 1 دفعہ سجدہ دینا پڑے گا۔ حضور کے وفات کے وقت میں آپ کے ترکے میں اسلحہ موجود تھا، کس نے کہا ہے آپ کو؟ کلاشن کو بھی راکٹ لانچر سے کیا تھا؟ آپ کی تو زیرہ بھی یہودی کے پاس رہن تھی۔ ایسے نہ بنایا کرو باتیں۔ مومن کا زیور ہے، بالکل زیور ہے، کس نے آپ کو روکا ہے زیور پہننے سے؟ لیکن زیور کے استعمال کا بھی طریقہ ہوتا ہے۔ اب زیور ہے گلے کا اور تم پاؤں میں باندھ لو، زیور ہے پاؤں کا اور تم گلے میں باندھ لو، تو لوگ پاگل کہیں گے۔ جہاد کے احکام ہیں، اس کے شرائط ہیں، اس کے ارکان ہیں، اس کے مطابق ہے تو جہاد ہے، ورنہ فساد ہے کہ ہر آدمی اگر بندوق اٹھا کے لڑائی شروع کر دے، ماشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ اگر میرے بچے ہیں مثلا زیادہ ہیں تو میں ولادت میں کچھ وقفہ کر لوں، دوا استعمال کر کے بھی 1 سال 2 سال بچے نہ ہوں، تاکہ میرے پہلے بچے بڑے ہو جائیں، بیوی ٹھیک ہو جائے، کوئی حرج نہیں، کوئی معنی نہیں۔
جی کہ کچھ لوگ جو ہیں بیچارے عصر سے آ کر آپ کا درس کا انتظار کرتے ہیں، لیکن آپ کے جو طالب ہیں وہ ان کے ساتھ بڑی غلط طریقے سے پیش آتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے۔ بہرحال یہ ہے کہ تم طالبوں کے حق کا خیال کرو، وہ تمہارے حق کا خیال کریں۔ آگے تو وہی بیٹھیں گے نا جن نے پڑھنا ہے، اب تم ان کی جگہ بیٹھ جاؤ تو روکیں گے، سیدھی سی بات ہے۔ تو اگر دوسرے کے حقوق کا خیال رکھو تو کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ باقی بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو مولوی بن جاتے ہیں نا، ان کی ڈائریکٹ ڈیلنگ ہو جاتی ہے اللہ سے، یہ سخت ہو جاتے ہیں بیچارے، یہ پھر نیچے نظر ہی نہیں پڑتی نا، اوپر پہنچ گئے نا جہاں پہنچنا تھا۔ استاد تو پہنچا نہیں، یہ سارے پہنچے ہوئے۔ یہ ماشاءاللہ سارے بزرگوں کو ہاتھ لگا کے دیکھو، اگلی پچھلی دوبارہ شجرا کھول کے رکھ دیں گے، یہ بھی خیال نہیں کریں گے میری سفید داڑھی ہے، میں گالی دے رہا ہوں، میرے سامنے قرآن رکھا ہے، میں دوسرے کو گھور رہا ہوں، میں دوسرے کو جھڑک رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں؟ اللہ کے نبی کا حکم انک لعلی خلق عظیم۔ خانہ کعبہ کو چومنا جائز نہیں ہے ما سوا حجر اسود کے۔ کہتے ہیں جی پاکستان میں بعض لوگ ہیں اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، اگر جھوٹ بولتے ہیں اللہ کو جواب دیں۔ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے آپ کو کسی غیر باپ کی طرف نسبت کرے اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، یعنی سید نہیں لیکن سید بنتا ہے، قریشی نہیں ہے لیکن قریشی بنتا ہے۔ تو من بدل نسبہ، حضور نے فرمایا جو اپنے نسب کو بدلتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا صحیح معنی میں سید ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ عورتوں کو مردوں کو گردن کا مسح حنفیت میں کریں، باقی ائمہ کے نزدیک جو ہے گردن کا مسح نہیں ہوتا۔ میں مدینہ منورہ میں ایک کمپنی میں کام کرتا تھا، پاکستان چھٹی پہ چلا گیا، واپس آیا مجھے، اب واپس آپ آئے اگر سیدھا مکے کی نیت سے تو پھر آپ کو عمرہ کرنا ضروری تھا، واپس اگر آپ مدینے آئے ہیں تو پھر عمرے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ میں ایک بلڈنگ میں رہ رہا ہوں اور اس میں پانی نہیں ہے، تو یہ جو حرم کے حمامات میں پانی آتا ہے اس میں ہم کپڑے دھو لیں، کوئی حرج نہیں، کیوں نہ دھو لیں، اسی لیے تو آتا ہے وضو کریں غسل کریں جو مرضی آئے کریں۔ کہتے ہیں جی کہ حرم کے اندر جو نماز مغرب میں دعا ہے یہ دعا قنوت نازلہ ہے، حضور نے فجر کی نماز کے بعد بھی مانگی ہے اور مغرب کے بعد بھی مانگی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے کراچی سے احرام باندھا اور جب اس کا جہاز میں آئے کھانا کھایا تو ٹشو سے ہاتھ صاف کیے تو وہ خوشبو والا تھا، تو اگر تو تم امیر آدمی ہو اور دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح وہ ٹشو خوشبو والا پھیرا ہے تو بکری ایک دم دے، اور اگر غریب آدمی ہو تو صدقہ خیرات کر دو اور آئندہ احتیاط کرو۔ ایک مولوی صاحب کہتا ہے کہ رفع یدین والی حدیث صحیح ہے، نہ والی بھی صحیح ہے، نہ کرنے والی حدیث ہے وہ بھی صحیح ہے، باقی اب دونوں حدیثیں ہو گئی، ابھی عالم کا کام ہے کہ بحث کریے، تمہارا کام نہیں۔ تو دو سجدوں کے درمیان جو رفع یدین والی حدیث ہے وہ بھی صحیح ہے، وہ کیوں چھوڑ دی؟ جو اس کا تمہارے پاس جواب ہو نا وہ جواب حنفیوں کی طرف سے سمجھ لو۔ ویسے ایک بات یاد رکھو، ہمیں الحمدللہ اللہ نے ادب دیا ہے، ہم کسی بھی امام کے گستاخی نہیں کرتے، جو رفع یدین کرتے ہیں کبھی ان کو برا نہیں سمجھا، نہ برا کہا ہے، لیکن تم بھی بلا وجہ جھگڑا نہ کیا کرو۔ اگر ہمت ہو نا ایک حدیث قولی جس میں حضور نے حکم دیا ہو زبان مبارک سے قول سے، ایک مجھے دکھا دو میں بھی شروع کر دوں گا، ایک حدیث، صرف ایک حدیث ہو، صحیح ہو، قولی ہو۔ دیکھو نا ہر چیز حضور نے زبان سے سکھائی ہے نا، کہ امام اذا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اذا رکع فرکعوا، جب رکوع کرے تو تم بھی، اذا سجد فاسجدوا، جب سجدہ کرے تم بھی سجدہ کرو،
اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تم آمین کہو۔ اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا لک الحمد، جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کو۔ یہ سب کچھ سکھایا ہے نا، تو کسی حدیث میں یہ بھی حکم دیا ہے کہ تم رفعتین کرو۔ اگر ایک حدیث بھی مل جائے آمنا و صدقنا، سب سے پہلے میں عمل کروں گا۔ ایک ہوتا ہے قول رسول، ایک ہوتا ہے فعل رسول، قول اور فعل میں فرق سمجھا کرو۔ صلاۃ الجنازہ میں بعض لوگ ایک طرف سلام پھرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ 2 دفعہ پھرتے ہیں، اچھی بات ہے، جتنا گڑ زیادہ ڈالیں گے اتنا میٹھا بھی زیادہ ہو جائے گا۔ صلاۃ الوتر جو ہے حدیث ہے کہ جیسے مغرب دن کے وطر ہیں اور وہ رات کے وطر ہیں، تو اس کو بھی حضور نے وطر کہا ہے۔ تو جیسے یہ 3 رکعت ملا کے پڑھی جاتی ہیں، وہ بھی 3 رکعت ملا کے پڑھی جاتی ہیں۔ آپ کو اگر دیکھنا ہے تو مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق اور اسی طرح سنن النسائی، باقی وہاں جا کے قیام اللیل کا باب پڑھیں۔ میں نے عمرے کے لیے احرام ایئرپورٹ سے باندھا تھا، دوسرا تیسرا نے بتا دیا ہے کہ مکے میں رہ کے کرو تو پھر باہر جاؤ حد حرم سے۔ دم کے لیے بکری ہو یا بکرا ہو، بکری ہو بکرا ہو، دمبی ہو دمبا ہو، تکڑا ہو، بس کمزور نہ ہو جو پکڑ پکڑ کے گھسیٹ کے لے جاؤ۔ کہتے ہیں ہم نے دم کے جانور جب ذبح کرائے ہیں تو تحقیق نہیں کی ہم نے کہ اندھا کانا لولا لنگڑا یا ٹھیک تھا، تو میں کروں تھا؟ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری چھوٹی ہے۔ جو ہو گیا دعا کرو اللہ قبول کرے بس۔